بات درست ہے کہ مسجد کے اندر اپنی ذاتی ضرورت کے متعلق سوال کرنے والے کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا اور ایک دن کے لیے کپڑا موجود ہو، جب تک کوئی بڑی ضرورت اور نہ پیش آ جائے اس کے لیے مانگنا بھی جائز نہیں۔ مثلاً بڑی ضرورت پیش آ گئی، پیشنٹ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، بڑی ضرورت پیش آ گئی، حادثات ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں تو مانگنے کا جواز نکلتا ہے، وگرنہ اس سے کم میں مانگنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے لوگوں سے مانگنے سے بچتے رہنا، اور جس آدمی نے مانگنے کا باب کھول لیا اللہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ کا باب کھول دے۔ اسے ہمیشہ بچنا چاہیے مانگنے سے۔ بہت سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پھر پوری زندگی کے لیے اس کے فقر و فاقہ کا باب کھل جائے گا۔ قرض اس سے الگ ہے، یا یہ کہ پبلک میں جو چندہ ہوتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، وہ ساری چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض مانگنا، صبر کرے، یہ نہ کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب وہ آئے گا، جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لوگوں سے مانگتا رہا تو اس کا چہرہ نچا ہوا ہوگا۔ نچا ہوا یعنی چہرے کی ہڈیاں سامنے آ جائیں گی، بھیانک لگے گا۔ تو مسجد کے آداب میں سے بھی ہے کہ مسجد میں نہ مانگا جائے۔ البتہ اتنا ہے ہمارے زمانے میں چونکہ بہت مہنگائی اور اتنی چیزیں ہو گئیں، تو کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے اور لوگوں کے گردن نہ پھلانگی جائے، شور شغب نہ ہو، تو ان چیزوں میں صرف اعلان کر دینا اور وہ بھی مسجد سے باہر چلے جانا یہ مناسب ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بجائے سختی کرنے کے اسے کہا جائے کہ بھئی آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کو لوگ وہاں دے دیں گے، نرمی سے سمجھا دیا جائے۔ سختی کریں گے نتیجہ یہ کہ لوگ مسجد آنا بھی چھوڑ دیں۔ اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ بچوں کو پہلی صف میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مت روکو، اگر ڈانٹو گے تو بچے آئندہ مسجدوں سے ہی بھاگ جائیں گے۔